پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر زرکار سہروردی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ میڈم، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی تنقید ہوئی، آپ پر سوشل میڈیا پر بھی ٹرولنگ کی گئی، آج لمبے عرصے بعد آپ پارلیمنٹ آئی ہے، بتائیے گا اس سے کچھ ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عوام بہت غصے میں ہے، تحریک انصاف کا ورکر بھی بہت غصے میں۔ میرا بیٹا بھی کڈنیپ ہوا، میں بھی کسٹڈی میں تھی، لیکن دونوں طرف سے میرے اوپر جالا باری ہوئی، تو میں یہ گیپ میں نے اس لیے دیا، میں نے کہا میں اپنا غصہ ٹھنڈا کر لوں، کیونکہ میں ادھر آ کے کسی پہ اپنا غصہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو انشاءاللہ اب میں آئی ہوں، اب میں اپنی جنگ جیسے پہلے لڑتی تھی، جو جنگ میں لڑا کرتی تھی میں وہی لڑوں گی۔ یہ جو معاملات ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں نا، نہ میں نے پیسے لیے، نہ میں نے ووٹ ڈالا۔ جو لوگ اندر 6 لوگ ہماری پارٹی کے تھے، ان سے کوئی پوچھے کہ ووٹ کس نے ڈالا، کون تھا اندر؟ میں تو نہیں تھی، جو 6 لوگ تھے ان کی لسٹ آپ نے لگائی۔ یہ جنگ آپ کا حکومت کے ساتھ تھا، اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے بھی ساتھ ہے، ورکر کے بھی ساتھ ہے، سوشل میڈیا پر بھی ٹرولنگ جاری ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میرا نہ پارٹی سے کوئی جنگ ہے، نہ ورکر سے کوئی جنگ ہے، نہ کوئی عوام سے کوئی۔ یہ سب معاملات اوپر نیچے ہوتے، سچ ہمیشہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور مجھے اس بات پہ کامل یقین ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے تو سب کی عزت بچانے کی کوشش کی اور بچائی، میں نے کسی کے پیٹ سے کپڑا بھی نہیں اتارا۔ تو میں بڑے فخر سے اپنا سر بلند کر کے آ رہی ہوں، اور میں اپنا وہی کام جاری رکھوں گی جو میں پہلے کر رہی تھی۔ آفر ہوئی تھی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ایکسیپٹ کر لی تھی آپ نے؟ کی ہوتی تو پھر پاکستان تحریک انصاف پہ تو الزام ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو میں ریزائن کر دوں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے تو بیان دیا ہوا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے تو سب کی عزت بچائی، تو اللہ تعالیٰ میری عزت بچانے والا ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر زرکار سہروردی ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سب کی عزت بچائی ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور لمبے عرصے بعد وہ پارلیمنٹ آئی تھی۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے نماز ارتاج گل اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ میڈم، ایک طرف سے مذاکرات کی بات ہی چل رہی ہے، کل آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا، حکومت کی طرف سے اس پر کافی نیگیٹو رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ حکومت کی تو سوچ ہی نیگیٹو ہے نا، کیا کرے بیچارے، نیگیٹیوٹی کی پیداوار ہے۔ کوئی چیز جب سے آئے، کبھی کوئی آپ نے کوئی پازیٹیو چیز ان کے سنی ہے کہ کبھی انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو، کبھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بیٹھ کے تمیز والی بات کی ہو؟ ان کا تو کام ہی یہ رہے گا، گولی مارو، FIR کراؤ، بوگس FIR کراؤ، لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، کارکنان کو شہید کرو۔ اس سے زیادہ نیگیٹیوٹی کیا ہوگی؟ تو یہ تو ان کا خاصا ہے، بہانے نہیں چلیں گے، ڈرامے نہیں چلیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ پارلیمان جو ہے یہ مقدس ہے۔ ہم یہاں پہ الیکٹڈ نمائندے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ لوگ بے شک فارم 47 کی پیداوار ہیں، ہم تو ووٹ کی طاقت سے آئے ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں پہ ان سے سوال پوچھیں کہ 26 نومبر کو آپ نے گولی کیوں چلائی ہے نہتے لوگوں کے اوپر۔ ہمارا ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ 9 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ہمارا ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں یہ تیسری دفعہ ہو گیا، آپ جو ہے وہ فیصلہ نہیں آنے دے رہے، کون سی چیز کو آپ چھپانا چاہتے ہیں؟ پارلیمنٹ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ ضرور رجسٹر کروائیں، یہ ہم رجسٹر کرتے رہیں گے۔ جو مذاکراتی عمل جاری ہے، کیا نتیجہ ہے اس کا نکلے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ماحول میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، ماحول تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا نا، یہ تو پولیٹیکل لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اپنے اسپیس کی سور کو کیوں دیتے ہیں۔ ماحول تو اب حکومت نے بہتر بنانا ہے، ہم نے تو نہیں بنانا۔ ہم تو آلریڈی ہی کس چیز پہ ہم لوگ سرنڈر کریں، ہمارے ساتھ تو جبر اور ظلم ہو رہا ہے۔ اب حکومت نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان حالات کو سیریس لیں، اور اس کا حالات میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو مائنس نہ کریں، مذاکرات کو پازیٹیو لے کر جائیں، اور 2-3 جو ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہیں، اور ساری کی ساری ڈیمانڈ جائز ہیں۔ کوئی ڈیمانڈ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ذاتی کہا کہ ہمارا کوئی مقدمہ خارج کر دو، یا ہمیں کوئی فیور دے دو، یا ہمیں کال کوٹی سے نکالو۔ نہیں، ہم کہتے ہیں وہ میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے، یا آپ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ 26 نومبر کا نہتے لوگوں پر جو گولی چلائی اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو انڈر ٹرائل ہمارے لوگ ہیں ان کو آپ ضمانتوں کے اندر دخل اندازی نہ کریں۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ سرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا یہ کہتا ہے کہ مذاکرات تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے تینوں مطالبات جو ہے وہ مانے جائے، اور جوڈیشل کمیشن بنانا جو ہے وہ لازمی ہے۔ جی، میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن عمر ایوب صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، بتائیے گا، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آج آنا تھا، نہیں آ سکا، آپ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، القادر ٹرسٹ، ابھی ہم نے پریس کانفرنس بھی کیا، یہ بڑا سمپل کیس ہے۔ یہ کیس بنانا وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اور بشرا بی بی پہ، یہ میرا خیال ہے وہ مذاکرات آپ کہہ دیں، یا پھر اس کو ایک بھونڈا ایک کیس کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کا دور سے کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا نیشنل کرائمز ایجنسی اور ایک پرائیویٹ کمپنی کے درمیان پروسیڈز کا تھا۔ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 19 کروڑ پاؤنڈ برطانیہ کے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کہاں سے آئے اس میں؟ اور وہ رقم جو ہے وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے۔
बुशरा बीबी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहाँ पे आए इसमें भाई? तो लिहाजा वो आप दूर दूर से कोई आदमी जा रहा हो उसको आप इम्प्लिकेट कर दें तो ये तो वो है भोंडा केस है, इसकी कोई वो वक़्त ही नहीं। तासुर ही पाया जा रहा है कि इस केस में बानी चेयरमैन को सज़ा भी हो सकती है। अगर सदर को सज़ा हो सकती है तो क्या जो मुज़ाकराती अमल होगा वो इससे डिस्टर्ब तो नहीं होगा? देखें जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल वाज़े किया था कि मुज़ाकरात का हमारे बड़े क्लियर वो हैं। अभी भी मैं जो बात कर रहा था कि मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कि हमारी डिमांड्स हैं कि तीसरा राउंड तो हमारा हो जाएगा, डिमांड्स हम लोग रिटर्न दे देंगे, पर चौथा राउंड तब तक नहीं होगा जब तक कि हुकूमत जुडिशल कमीशंस 9 मई का और 26 नवंबर का नहीं बनाते, नेम नहीं करते। वो नहीं होगा तो मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा तो आप कर रहे हैं, लेकिन कमीशन में होगा क्या? सीनियर जजान पर मुश्तमिल होगा? सीनियर जज पे होगा या फिर हमारी जो लॉयर्स हैं वो उसका तरीक़ाकार दे के तो हुकूमत को भी देंगे और हुकूमत जो है अपना वो वर्जन देगी, पर बनना होगा। 4th राउंड जो है तब तक नहीं होगा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं होंगे तो आपका किसी भी सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आखिर सवाल करूँगा, पहले 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो मुतालबा था उससे पीछे हट गए, अब असीरान की रिहाई से भी पीछे हट गए, सिर्फ एक मुतालबा रखें। असीरान की रिहाई से कोई पीछे नहीं हटा, वो बिल्कुल इसका पार्ट एंड पार्सल है, पर वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए हो गया। हम लोग चाहते हैं कि उस पर एजेंसीज़ और बाकी लोग और हुकूमत उसमें मुदाखलत ना करे। जो जुडिशल प्रोसेस है उसको मेरिट्स पे कंटिन्यू होना चाहिए। ना हम लोग डील चाहते हैं ना ढील चाहते हैं। बहुत सो मच उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ना हम ढील चाहते हैं ना ढील चाहते हैं, और जो अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला है वो जिस तरह भी आए उससे मुज़ाकराती अमल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और चौथा राउंड तब तक मुज़ाकरात का होगा जब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जी, सबसे पहले तो आई टेक एन एक्सेप्शन टू व्हाट यू सेड विद रिगार्ड्स टू इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सिमत में जा रही है, एक पॉजिटिव आउटलुक आ रही है और तमाम तर पॉजिटिव इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से डिप्लोमेटिकली अगर आप बात करें तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने एक ग्रेटर ग्राउंड कॉन्कर किया है, मैं तो उसमें कहूँगा कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को पाकिस्तान से बाहर निकाला है और एक वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान की प्रेजेंस को जो है वो वाज़ेह तौर पे उन्होंने ज़ाहिर किया है। तो ये 1 साल का जो दौरानिया अभी इस हुकूमत का है हमारी, और उसमें जो गेन्स हैं वो आप सबके सामने हैं। ये कोई इन्फ्लेटेड तमाम तर सिचुएशन या अच्छा मैम, मुज़ाकरात हो रहे हुकूमत और अपोजिशन करना, तो आपको क्या लगता है इसका क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, मुज़ाकरात होना एक बहुत खुशाइन बात है और ये होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि सियासी लोग आपस में बैठें और मुज़ाकरात करें, लेकिन उसका जो नतीजा निकलना है वो तो कहीं और से निकलना है। मुज़ाकरात एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, और उसको हम ये इसी तरह मुज़ाकरात तो एक फ्रंट शो है ना जो आपको दिखाया जाता है, असली काम तो पीछे होता है। तो वो अलग से उसके ऊपर जो महरिकात हैं, जो प्रेशर्स हैं इस वक्त इंटरनेशनल डोमेस्टिक बहुत से प्रेशर्स हैं हर तरफ से, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर अवाम बोल रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में भी तो अवाम ही होती है ना, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो खा वो कहीं भी हो। तो जो लोगों की जो विल है उसकी आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा।